جی السلام جی علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. آج ہمارا سیکنڈ ایپیسوڈ سٹارٹ ہو رہا ہے اچھا، اور ہم نے بہت جلد اس کو پبلک بھی کر دینا ہے. انشاءاللہ. ان جو ہمارا ٹاپک ہے وہ آج بہت ہی زیادہ مختلف ہے. اور مختصر بھی ہونا چاہیے. جی اس کو ضرور. جی ضرور. اچھا تو وکیل اور علم. ہاں. علم ایک لازوال دولت ہے. تو اس کے اوپر آپ ہمیں کیا گائیڈنس دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، علم کے بغیر جو ہے نا، میں کسی کو مانتا ہی نہیں کہ کوئی وکیل ہے. ٹھیک ہے. اور علم جو ہے یہ بہت ضروری ہے آپ کی اچھی وکالت کے لیے. اگر آپ پریکٹس کرنا چاہتے ہیں لاء کی فیلڈ میں تو آپ ایکسپرٹ ہوں اپنی فیلڈ میں. ایکسپرٹ اگر آپ ہوں گے، آپ کے پاس علم ہے، تو وہ جو آپ کی ایکسپرٹیز ہیں جو آپ نے حاصل کی ہیں اپنے ایکسپیرینس سے، آپ نے بکس سے، جو ایجوکیشن آپ نے لی ہے، آپ نے محنت کرنی ہے، وہ آپ کو الٹیمیٹلی ان فیوچر میں جو ہے وہ پے کرتی ہیں اس کے ریٹرن میں. جی پھر آپ کی وہاں سے ارننگ سٹارٹ ہوتی ہے. تو علم لازوال دولت ہے. علم کیا ہے؟ ایک نئی چیزیں ہیں. جیسے ہم لاء کی فیلڈ میں دیکھتے ہیں کہ کوئی اگر آپ کے پاس پروپوزیشن آ گئی ہے، اب آپ کے پاس علم ہی نہیں ہے ایک ینگ لائر کے پاس کہ اب پروپوزیشن ہے، اس کا ریلیونٹ لاء کون سا. جی اب ریلیونٹ لاء کے لیے اگر آپ نے پڑھا ہوگا تو آپ وہ ظاہری بات ہے، اگر آپ کا کیس اگر فال کر رہا ہے اسپیسیفک پرفارمنس میں، ٹھیک ہے، تو آپ اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں گے کہ اس سے ریلیونٹ لاء کون سے ہیں، آپ سی پی سی کھولیں گے. ٹھیک ہے. جی اگر آپ کے پاس علم ہی نہیں ہے تو آپ اپنے کلائنٹ کو کیسے ڈیل کر سکتے ہیں؟ بہت مشکل ہے. اس لیے علم اور وکیل، میرا خیال ہے کہ علم کے بغیر لاء کی ڈگری حاصل کر لینا یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ وکیل ہیں. آپ ووٹ تو ڈال سکتے ہیں، ووٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ میرے مطابق آپ وکیل نہیں ہیں. جب تک آپ نے پریکٹس نہیں کی، آپ ایکسپرٹ نہیں ہیں اپنی فیلڈ میں، تو میرے مطابق آپ وکیل نہیں ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ لاء کے حوالے سے ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو علم لازوال دولت ہے. جی اب علم لازوال دولت ہے. اب کوئی بھی اگر دیکھیں، آپ سوشل میڈیا پہ اگر کچھ کمپینز چل رہی ہوتی ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی فیملیز میں کوئی ایشوز چل رہے ہوتے ہیں، اگر آپ کے پاس علم ہے، علم آپ کے راستے کھولتا ہے، مختلف راستے. آپ اپنے کلائنٹ کو جو ہے وہ اس کے انٹرسٹ کو سیو کر سکتے ہیں، علم کے ذریعے کر سکتے ہیں. جی تو علم حاصل کرنا اور لاء کے حوالے سے اس کے اوپر ایکسپرٹ ہونا یہ بہت ضروری ہے. اچھا سر، میرا آپ سے ایک سوال ہے اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ کہ ان کتابوں والی علم کتابوں میں بھی ہے ہاں. لیکن وہ اتنا پریکٹیکل نہیں ہے. اس سے لائرز کا مطلب کہ وہ ایکسپوجر نہیں بڑھتا جو وہ پریکٹیکل کر کے بڑھ سکتا ہے. تو آپ کا اس حوالے سے کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ میرا پوائنٹ آف ویو ابھی بھی سیم ہی ہے. پوائنٹ آف ویو ابھی بھی سیم ہی ہے. اگر آپ کسی لاء فرم کو جوائن کر لیتے ہیں، اچھی لاء فرم کو، کسی اچھے سینئر کونسل کے ساتھ کام کر رہے ہیں، جی آپ وہ روٹین میٹرز میں کورٹ پروسیڈنگ میں اپیئر ہوتے ہیں. جی ٹھیک ہے. آپ ان کے آرگومنٹ سنتے ہیں، ان کے پیچھے کھڑے ہو کے. ٹھیک ہے. اس کا ایک ایکسپیرینس مل رہا ہے. یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، ایکسپوجر، یہ چیزیں بہت ضروری ہیں کہ آپ پریکٹیکل لائف میں آئیں. ٹھیک ہے. آپ بکس جو آپ نے پڑھی ہیں ان کو آپ آ کے پریکٹیکل لائف میں دیکھیں اور اس کو انفورس کریں چیزوں کو. جی اب اگر آپ نے وہ آرگومنٹ سن لیے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے سینئر کونسل جو ہے کون سے ریلیونٹ لاء پہ، کون سی پروپوزیشن پہ، کون سے جو وہ ججمنٹ سائٹیشنز پرووائڈ کر رہے ہیں آنریبل کورٹ کو، جی تو وہ کون سا آپ نے فائل دیکھی ہے، آپ نے وہ لاء پڑھے ہیں، آپ نے وہ ججمنٹس پڑھی ہیں. اگر آپ پڑھتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو اس ایکسپوئر کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آپ کورٹس میں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ آپ کھڑے ہوتے ہیں، آتے ہیں اور پریکٹیکل لائف میں آپ سنتے ہیں. اور بہت سے میں نے وکلا کو دیکھا، جی بہت سے لائرز، ینگ لائرز، وہ ڈسارٹ ہو جاتے ہیں شروع میں کہ جی نہیں یار یہ کیا کر رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے. ہم وہاں پہ جاتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں. دیکھیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہے، آپ اس کا استعمال کریں. ٹھیک ہے. آپ کے سینئر جو ہیں وہ بڑے رسپیکٹیبلز ہوتے ہیں، فرمز جو ہیں
آپ کو سکھا رہے ہیں, آپ کو لے کے جاتے ہیں ساتھ, تو آپ ان کو جو ہے نوٹ کیا کریں. آپ کے پاس نوٹ بکس ہونی چاہیے, آپ کے پاس اس طرح کی چیزیں, آپ نے اسٹک نوٹس, یہ ساری چیزیں رکھی ہیں. آپ وال پوائنٹس لگائیں اپنے ساتھ, ایک پیڈ رکھیں, ٹھیک ہے, وہاں پہ آپ نوٹ کریں چیزیں. وہ ریلیونٹ ججمنٹس جو آپ کے سینئر کونسل وہاں پہ پرووائڈ کر رہے ہیں ججز کو, وہ نوٹ کریں, پھر آ کے پڑھیں. میرا خیال ہے اس سے پہلے پڑھنا چاہیے, فائل کو تو ایک دن پہلے اسٹڈی کر لینا چاہیے. تو آپ کی یہ بات ٹھیک ہے کہ بکس سے پڑھنا اور اس کو بعد اس کی ایگزیکیوشن میں جانا, چیزوں میں اس کو پریکٹس میں لے کے آنا, تو اس سے ظاہری بات ہے اس میں آپ کا ایکسپوجر, آپ کی پریکٹس, آپ کا علم بڑھتا ہے, نو ڈاؤٹ. جی. اب کچھ لائرز ایسے بھی ہوتے ہیں جو باہر سے اسٹڈی کر کے آتے ہیں, بیرسٹر ہوتے ہیں, لیکن ان کی وہ پریکٹس اس طرح نہیں چلتی اور وہ بہت جلدی ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں, ڈفرینٹ بزنسز کی طرف چلے جاتے ہیں. تو ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ دیکھیں, میرے کولیگز جو ہیں ماشاءاللہ میں نے ان سے بڑا کچھ سیکھا. جی. انہوں نے بارڈ لا کیا ہوا. میں نے اسد رحیم خان سے بہت کچھ سیکھا. جی. بیرسٹر ہیں اور وہ لا کالجز میں پڑھاتے بھی ہیں. جی. اس کے علاوہ وہ لکھتے بھی ہیں, اور ان کا بہت بڑا رول ہے ہماری سوسائٹی میں جو لیگل فرٹرنٹی ہے, اور نئے ینگ لڑکے جو وہاں پہ تیار کریں اپنی فرم میں. اسی طریقے بیرسٹر شہریار ریاض شیخ صاحب, ٹھیک ہے, ماشاءاللہ میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا اسٹارٹنگ میں. ایون کہ ہم سارے ایک ہی, ہمارا ٹائم نہیں تھا اتنا کہ ہم نے جوائننگ جو تھی وہ 1 month, اتنا ہی ٹائم تھا ہمارا آگے پیچھے. ہم نے جوائن کیا اشتر وصاف علی صاحب کو. جی. تو میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا. میں نے بیرسٹر وقاص فروخ صاحب سے بہت کچھ سیکھا, دوست ہیں میرے, تو دوستی کے حوالے سے بھی بہت کچھ سیکھا ان سے. اس طرح میں نے جو میری, آپ یہ سمجھ لیں کہ جو ڈرافٹنگ ہے اس میں میم نیدا آفتاب, انہوں نے مجھے بہت گائیڈ کیا. اسی طرح سے اعظم چغتائی صاحب اب اے جی آفس میں ہوتے ہیں, انہوں نے مجھے بڑا گائیڈ کیا, اسسٹ کیا. سارے دوست بڑے اچھے تھے, ہم بیرسٹر جتنے بھی آتے ہیں. ابھی پرابلم کہاں پہ آ رہی؟ پرابلم میں نے یہ محسوس کیا ہے, یہ چیزیں نوٹ کی ہیں. پرابلم یہ ہے کہ لوئر کورٹس, جی, ہمارے جو بیرسٹرز ہیں جو باہر سے پڑھ کے آتے ہیں, ان کو یہ پسند نہیں آتا کہ وہ لوئر کورٹس میں وہ جائیں اور وہاں پہ پریکٹس کریں. میرا خیال ہے کہ ان کو سٹارٹ لینا چاہیے, شروع میں ہی آپ کو لوئر کورٹ سے سٹارٹ لینا چاہیے, پھر آپ ہائی کورٹ کا پلان کریں. جی, آپ ڈائریکٹلی ہائی کورٹ میں, اور پھر آپ جو پروسیڈنگز ہیں, پروسیجرز ہے, آپ اس کو آپ نے سمجھا نہیں ہوتا, تو پھر آپ کو وہ پرابلم کرتا ہے. اپنے ہائی کورٹ کی جو پریکٹس ہے, سپریم کورٹ کی پریکٹس ہے, وہاں پہ پھر آپ سفر کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ لوئر کورٹ سے سٹارٹ لینا چاہیے, جتنے بھی بار لا کر کے آتے ہیں. اس پہ بھی ایک, کیونکہ ہماری پروسیڈنگ جو ہیں وہ اردو میں ہوتی ہیں لوئر کورٹس میں. اب کوشش کر رہی ہیں کورٹس کے انگلش میں بھی اپنے آرڈر شیٹس لکھیں, تو اردو میں بھی ہوتی ہیں. تو یہ پروسیڈنگز کا, اور ان کو اردو کی جو ان کی لینگویج ہے اس کو پڑھنا مشکل ہوتا ہے. تو وہ جب پریکٹس کریں گے لوئر کورس کی, تو ان کے لیے آسان ہو جائیں گی یہ ساری چیزیں. جی. تو ویسے تو آپ نے یہ سیکرٹ رکھا ہوا تھا کہ آپ ایک بار ہی لانچ کریں گے, فاؤنڈیشن آف لیگل پریکٹسز, جو آپ کی بک ہے جس کو آپ نے کئی دن لگا کے بنایا. تو اس کے حوالے سے آپ تھوڑا سا بتا دیں, کیونکہ یہ جو چیزیں جا رہی ہیں یہ اسی طرف جا رہی ہیں, کیونکہ آپ نے اپنی ایک بک میں, چھوٹی سی بک میں سب کچھ مطلب ڈیپلی ایکسپلین کیا ہوا ہے. تو کائنڈلی اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتا دیں. بک انشاءاللہ ہم جلدی انٹروڈیوس کروائیں گے, وہ ینگ لائرس کے لیے جو پریکٹس میں آنا چاہتے ہیں, اور ان کے لیے میں نے یہ بک کافی دنوں سے میں اس پہ کام کر رہا تھا. آج سے نہیں, تقریباً 2015 سے میں اس کے اوپر تھا. رائٹ ٹائم میں دیکھ رہا تھا کہ کون سا ہوگا. جب میں نے 2019 میں لا کلینکس کی کمپنی لانچ کی, تو اس کے بعد ہمارا یہ فیس بک پیج, بہت محنت, ایک فالوور, آپ اپنی ججمنٹس پہ, آپ ریلیونٹ لاز آپ لوگوں کے سامنے لے کے آ رہے ہیں, پبلک کے سامنے لے کے آ رہے ہیں, ان کو اسسٹ کر رہے ہیں. بہت محنت. تو انشاءاللہ جلد نیکسٹ ایپیسوڈ میں یا اس سے نیکسٹ ہم اپنی بک بھی انٹروڈیوس کروائیں گے انشاءاللہ.
तो अब हम पब्लिश होगी इंशाल्लाह अच्छे पब्लिशर्स के साथ। जी, तो फिर आप का ज़्यादा टाइम नहीं लेते, आप बिजी हैं, आपकी कॉल्स भी आ नहीं, रही हैं। ऐसा कोई मसला नहीं है, मसरूफियत अच्छी होती है, और जो आप ये कहते हैं ना थोड़ा सा रिलैक्सेशन, ये भी बहुत ज़रूरी होती है। जी ठीक है, और मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं अपना जो काम है उस पे मैं फोकस मेरा होता है, टीम वर्क करते हैं हम लोग, लेकिन अगर मुझे टाइम मिलता है मैं एंजॉय करता हूँ। ठीक जी है, मैं आपसे बात करता हूँ, प्रोग्राम बना रहे हैं, मैं ये चाहता हूँ कि जितना साल मुझे हो गए इस प्रैक्टिस में, अगर मैं कुछ बता सकूँ लोगों को, अपने व्यूज़ को, तो ये एक नेकी होगी, एक अच्छी बात जी। होगी। तो ये अब दोबारा आपने कभी किसी इंटरव्यू में नहीं कहना कि आपका टाइम तो मैं देखें, जो इतना मैंने देना होता है लॉ को वो मैं देता हूँ। मेरी और भी लाइफ है, मैं एंजॉय भी करता हूँ, मैंने एग्रीकल्चर जो है उसको भी मैं एंजॉय करता हूँ। मैं पार्ट टाइम कभी आफ्टर 15 डेज मैं अपने एरिया में जाता हूँ, मैं एंजॉय करता हूँ। तो ये बड़ा मज़ा आता है, सारी चीज़ों को साथ लेके चलना चाहिए। जी, चले आपने यंग लॉयर्स को इंशाल्लाह वीडियो से ज़रूर फ़ायदा होगा। तो मिलते हैं अगली एपिसोड में। अल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।